پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 6 غذا میں تنوع۔ تنوع کا مطلب ہوتا ہے مختلف قسم کا، الگ الگ، رنگ برنگا۔ آئیے یہ کر کے دیکھیں۔ ہم بازار سے لائی ہوئی سبزیوں، اناج وغیرہ کا استعمال اپنی غذا میں ہمیشہ کرتے ہیں۔ اس کو سامنے رکھ کر نیچے دیا ہوا عملی کام کریں گے۔ بازار یا دکان سے کون سا اناج یا سبزیاں آپ کے گھر لائی جاتی ہیں، اس کی معلومات حاصل کیجیے۔ اپنی بیاض میں مندرجہ ذیل کے مطابق جدول بنا کر اناج یا سبزیوں کے ذریعے آپ کے گھر میں بنائی جانے والی غذائی اشیاء کا اندراج کیجیے۔ گھر میں بنائی جانے والی غذائی اشیاء کا اندراج ہم اس طرح کے جدول میں کریں گے۔ پہلے کالم میں نمبر شمار، دوسرے کالم میں اناج اور سبزیاں، تیسرے کالم میں گھر میں بنائی گئی اشیاء، چوتھے کالم میں کل تعداد۔ یہاں مثال کے طور پر دیکھیے، نمبر شمار 1، اناج اور سبزیوں میں چاول، گھر میں بنائی گئی اشیاء، چاول سے بنائی گئی اشیاء روٹی، اڈلی، چاول، اور آخری کے کالم میں کل تعداد میں 3۔ اسی طرح کا کالم آپ کو بھی تیار کرنا ہے۔ اپنی بنائی ہوئی فہرست دیکھیے، اس میں اناج یا سبزی کی ایک سے زیادہ اشیاء بنائی گئی ہوں گی۔ ایسی اشیاء کے سامنے کے کھانے میں کل تعداد لکھیے۔ آپ کی تیار کردہ فہرست کا اپنے دوست سہیلی کی فہرست سے موازنہ کیجیے۔ آپ کی فہرست میں جو اشیاء نہ ہوں لیکن ان کی فہرست میں وہ موجود ہو تو ایسی اشیاء ذیل کی طرح جدول میں لکھیں۔ آپ کے دوست یا سہیلی کی فہرست میں ایسی اشیاء موجود ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے جو جدول دیا گیا ہے وہ اس طرح ہوگا۔ کالم نمبر 1 میں نمبر شمار کریں گے، کالم نمبر 2 میں دوست یا سہیلی کی فہرست میں اناج اور سبزیاں، اور نمبر 3 کے کالم میں لکھیں گے بنائی گئی مختلف غذائی اشیاء۔ دیکھیے یہاں پہ نمبر شمار میں 1، دوست یا سہیلی کے پاس میں چاول اناج میں، اور بنائی گئی مختلف اشیاء میں مودک اور ڈوسا۔ اسی طرح کا جدول آپ بھی بنائیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض وقت ایک ہی غذائی چیز سے مختلف غذائی اشیاء تیار ہوتی ہیں۔ غذائی اشیاء مختلف ہونے کے باوجود ان میں پائے جانے والے اہم اجزاء ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اوپر دی ہوئی مثال میں ہم نے چاول کے ذریعے بنائی گئی مختلف غذائی اشیاء دیکھی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ملک کی مختلف ریاستوں کی غذائی اشیاء میں فرق پایا جاتا ہے۔ دیے ہوئے نقشے کا مشاہدہ کیجیے۔ ملک میں غذائی فصل کی تقسیم ذہن نشین کیجیے۔ ریاست کے لحاظ سے فصل کی تقسیم کا فرق سمجھیے۔ آئیے سوالات دیکھتے ہیں۔ ساحلی علاقوں کی ریاستوں میں کون سی غذائی فصل زیادہ تناسب میں حاصل ہوتی ہے؟ سوال نمبر 2، شمالی بھارت میں کون کون سی غذائی فصلیں پیدا ہوتی ہیں؟ سوال نمبر 3، وسطی حصے میں کون سی اہم غذائی فصلیں حاصل کی جاتی ہے؟ سوال نمبر 4، بھارت کے جنوبی حصے میں چاول کی فصل بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو نقشے کا مشاہدہ کرنے پر حاصل ہوں گے۔ ہمارے ملک میں ہر جگہ زراعت کی جاتی ہے۔ یہ زراعت خاص طور پر برسات کے پانی پر منحصر ہوتی ہے۔ بارش کی ہر جگہ یکساں نہیں ہوتی، وہ کم یا زیادہ ہوتی ہے۔ بارش زیادہ والے علاقوں میں چاول، ناریل، ناچنی، راگی، ورئی جیسی فصلیں اگائی جاتی ہے۔ اوسط بارش والے علاقوں میں گیہوں، تور، سویابین کی فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ کم بارش کے علاقوں میں جوار، باجرہ، مٹکی وغیرہ کی کاشت کی جاتی ہے۔ فصل اچھی آنے کے لیے اچھے بیج، زرخیز زمین، مناسب دھوپ اور ضرورت کے مطابق پانی چاہیے۔ ہمارے ملک میں موسم کے لحاظ سے اناج اور سبزی ترکاریوں کی کاشت میں فرق نظر آتا ہے۔ آئیے یہ کر کے دیکھیں۔ اپنے علاقے کے پھل بیچنے والوں سے ملاقات کیجیے۔ دکان میں فروخت کے لیے رکھے ہوئے پھلوں کے نام اپنی کاپی میں لکھیے۔ ذیل میں دیے ہوئے نکات پر ان سے گفتگو کیجیے۔ نمبر 1، کون سے پھل سال بھر فروخت کیے جاتے ہیں؟ نمبر 2، برسات میں نہ ملنے والے پھل کون سے ہیں؟ نمبر 3، گرما میں کون سے پھل بازار میں ملتے ہیں؟ نمبر 4، کس موسم میں پھل بہت زیادہ ملتے ہیں؟ نمبر 5، کون سے موسم میں پھل کم ملتے ہیں؟ پھلوں کی دستیابی موسموں کے لحاظ سے کم زیادہ ہوتی ہے۔ موسم کے لحاظ سے ان میں فرق بھی پایا جاتا ہے۔ آئیے دماغ پر زور دیں۔
تصویر میں دیے ہوئے پھل دیکھیے، نیچے دیے ہوئے نکات کو سامنے رکھ کر بیاض میں جدول بنائیے۔ کس موسم میں کون سے پھل آتے ہیں اس کا اندراج کیجیے۔ تصویر میں جو پھل نہیں ہیں لیکن آپ ان سے واقف ہیں تو ایسے پھلوں کے نام بھی موسم کے لحاظ سے جدول میں لکھیے۔ جدول اس طرح ہوگا: کالم نمبر 1 گرما، کالم نمبر 2 برسات، کالم نمبر 3 سرما۔ ان میں آپ کو موسم کے لحاظ سے پھلوں کا تقسیم کر کے جدول بنانا ہے۔ کیا کریں گے بھلا؟ عرفان اور نعیم کو بازار میں آلو بہت سستے ملے ہیں۔ وہ آلو کا سالن کھانے سے اکتا گئے ہیں۔ آپ انہیں آلو سے بننے والی مختلف اشیاء کے نام بتائیے تو بھلا۔ ذیل کے نقشے میں مہاراشٹر اور اطراف کی ریاستوں کی مشہور غذائی اشیاء دی ہوئی ہے۔ نقشے کا مشاہدہ کر کے ذیل کا عمل کیجیے۔ نقشے کا مشاہدہ کر کے ذیل کی طرح ایک جدول بنائیے۔ ضلع، ریاست اور اشیاء کی فہرست بنائیے۔ یہ اشیاء کون سے اناج، پھل، ترکاری سے بنائی گئی ہیں اس بارے میں معلومات حاصل کیجیے اور اسے استعمال کی گئی غذائی چیزیں کے ستون میں لکھیے۔ کالم نمبر 1 ضلع، ریاست، کالم نمبر 2 اشیاء، استعمال کی گئی غذائی چیزیں، کالم نمبر 3۔ کسی بھی علاقے میں پیدا ہونے والی خاص فصل کا استعمال اس علاقے میں مختلف اشیاء بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ مثلاً مہاراشٹر کی سطح مرتفع کے علاقے میں جوار بڑے پیمانے پر پیدا ہوتی ہے۔ اس علاقے میں جوار سے ہرڈا، کھلیاں، روٹی، کھنگنیاں، پاپڑ، سانڈگے، آمبیل، ڈھاپٹے، دھردے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ کوکن یا ساحلی علاقوں میں چاول، ناریل یا اور کھوپرے کا استعمال بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ وسطی مہاراشٹر میں جوار، باجرہ، مونگ پھلی، سویابین، تل اور رائی وغیرہ کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ مٹی اور موسم کے لحاظ سے فصلوں میں یہ فرق پایا جاتا ہے۔ اس فرق کی وجہ سے کسی علاقے کے لوگوں کی خوراک طے کی جاتی ہے یا طے پاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پہلے مخصوص موسم میں ملنے والے کچھ پھل اور سبزیاں اب سال بھر ملنے لگی ہیں؟ ان کی چند وجوہات ہیں۔ وجوہات نمبر 1 سال بھر پانی کی دستیابی۔ وجوہات نمبر 2 اچھے بیجوں کی دستیابی۔ وجوہات نمبر 3 دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والے پھل اور سبزیاں۔ وجوہات نمبر 4 نقل و حمل کے تیز ذرائع کی سہولت۔ آئیے دماغ پر زور دیں۔ فرض کیجئے کہ آپ کو جوار، باجرہ، گیہوں، چاول اور مکئی سے بنی ہوئی غذائی اشیاء کھانے کے لیے نہیں ملے گی، تب آپ کو کون سی اشیاء کھانی پڑے گی اس بارے میں غور کر کے فہرست بنائیے۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ کون سی فصلیں اگائی جائے اس کا انحصار علاقے کے موسم، مٹی، پانی اور ہماری ضرورتوں پر ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے خوراک میں کون سی اہم غذا شامل ہو یہ بھی طے پاتا ہے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ غذائی اشیاء میں تنوع۔ علاقوں کے لحاظ سے غذائی اشیاء میں تنوع ہوتا ہے۔ موسم کے لحاظ سے اناج، پھلوں اور سبزیوں کی دستیابی۔ مہاراشٹر اور پڑوس کی ریاستوں کی مختلف غذائی اشیاء۔